السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع، صفحہ نمبر 438۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و آداب القاضی، آداب قاضی کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الکلام فی ھذا الکتاب فی مواضع، کہ اس بیان میں گفتگو چند مواقع میں ہوگی، تو چند جگہ اس کی گفتگو ہوگی۔ فی بیان فرضیت نصب القاضی، اس بیان میں بھی گفتگو ہوگی کہ قاضی کا مقرر کرنا فرض ہے، اور اس بیان میں بھی کہ من یصلح للقضاء، کہ کون قضا کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس بیان میں بھی گفتگو ہوگی کہ من یفترض علیہ قبول و تقلید القضاء، کہ کس شخص پر قضا کے عہدے کو قبول کرنا فرض ہے، اور اس بیان میں بھی کہ قضا کے جائز ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور قضا کے آداب کے بیان میں بھی گفتگو ہوگی، اور اس بیان میں بھی کہ ما ینفذ من القضایا وما ینقض منہا اذا رفع الی قاض آخر، کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اور نظر ثانی کے لیے دوسرے قاضی کے پاس انہیں لے جایا گیا، تو کون سے اس کے فیصلے نافذ ہوں گے اور کون سے جو ہے ٹوٹیں گے، تو اس میں گفتگو ہوگی۔ اور اس بیان میں کہ ما یحلہ القاضی وما لا یحلہ، کہ قاضی جب فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ کن امور میں مفید حلت ہوگا، وما لا یحلہ، اور کن امور میں وہ مفید حلت نہیں ہوگا۔ اور اس بیان میں بھی گفتگو ہوگی کہ قضا میں قاضی کی خطا ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے۔ وفی بیان ما یخرج بہ القاضی عن القضاء، اور اس بیان میں گفتگو ہوگی کہ کن چیزوں کی وجہ سے قاضی عہدہ قضا سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں امل اولو، رہا پہلا، تو پہلی چیز کیا ہے؟ قاضی کا مقرر کرنا فرض ہے۔ تو فرماتے فنصب القاضی فرض، تو قاضی کی تقرری فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے لأنہ ینصب لإقامت امر مفروض وهو القضاء، اس لیے کہ قاضی وہ اس لیے مقرر ہوتا ہے، یا ینصب پڑھا جائے، اس لیے کہ قاضی کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ امر مفروض کو قائم کرے۔ اور امر مفروض کیا ہے؟ قضا۔ تو امر مفروض جو قضا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے قاضی مقرر کیا جاتا ہے، کہ اللہ کا فرمان ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ تو فرماتے ہیں وَالْقَضَاءُ هُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالْحُكْمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو قضا جو ہے یہ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ ہی تو فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کے نازل کردہ جو قرآن کی ہدایات ہیں ان کے مطابق تو فیصلہ کرنا ہے۔ فَكَانَ نَصْبُ الْقَاضِي لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ، تو اب یہ قاضی کی تقرری جو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا جو فرض ہو گیا نا، تو اسی کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو قاضی کی تقرری یہ فرض امر کو قائم کرنے کے لیے ہے، تو جو فرض کو قائم کرنے کے لیے ہو تو وہ خود فرض ہو جائے گی۔ فَكَانَ فَرْضًا ضَرُورَةً، تو یہ پھر بدیہی طور پر یعنی یہ فرض ہو جائے گی۔ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ، تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی کہ قاضی کی تقرری یہ امر مفروض کے جو قضا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن کی 2 آیتوں سے یہ سمجھایا۔ پھر یہاں پر دوسری دلیل یہ دیں گے کہ دیکھیے امام جو حاکم ہوتا ہے اس کی تقرری میں کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے،
کہ اس کی تقرری کی حاجت بھی ہے کہ لوگوں کو احکام کا پابند بنانا ہے، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلانا ہے، اور جو جھگڑے فسادات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور بہت سے جو ہے فائدے ہوتے ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں جو امام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو امام اعظم جو ہے حاکم، اس کی تقرری فرض ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ تنہا بہت سی چیزوں کو تنہا امام نہیں کر سکتا، تو اسے نائب کی حاجت ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنا نائب بنا دیتا، تو جو نائب ہوتا وہی تو قاضی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب امام کی تقرری کے لیے ضروری یہ ہے کہ قاضی کی تقرری ہو، اور امام کی تقرری فرض ہے تو قاضی کی تقرری بھی تو فرض ہوگی، یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِأَنَّ نَصَبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو امام اعظم ہے، حاکم جو ہوتا ہے، اس کی تقرری یہ فرض ہے بغیر کسی اختلاف کے اہل حق میں۔ تو اہل حق کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر بعض قدریہ اختلاف کریں تو ان کا کہاں اعتبار ہے؟ ولا عبرۃ بخلاف بعض القدریت، اور بعض قدریہ کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے امام کی تقرری پر۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ان کے اختلاف کرنے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ولی مساسل حاجت الیہ، اور اس لیے بھی امام کی تقرری فرض ہے کہ اس کی لوگوں کو حاجت ہے، لتقید الاحکام، لوگوں کو احکام کا پابند بنانے کے لیے، اور وانصاف المظلوم من الظالم، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلانے کے لیے، وقطع المنازعات التی ہی مادۃ الفساد، اور ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کہ جو جھگڑے فساد اور خون خرابے کی جڑ ہوتے ہیں، غیر ذالک من المصالح التی لا تقوم الا بامام، فرماتے اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد اور مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو بغیر امام کے حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اصول کلام میں معلوم ہو گیا۔ تو ہمیں اب تک یہ سمجھ میں آیا کہ امام کی تقرری فرض ہے، یہ ہمارا صغرا ہو گیا۔ فرماتے وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَا نَصَبَ لَهُ بِنَفْسِهِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جو امام ہے، حاکم ہے، تو امام کو ان چیزوں کا قیام، امام کے لیے ان چیزوں کا قیام ممکن نہیں ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے وہ مقرر ہوا ہے، تو ان چیزوں کا اس کو قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے بنفسی تنہا، تو تنہا وہ نہیں کر پا سکتا، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے تو وہ کہاں کہاں فیصلے کرے گا، تو اسے ضرورت ہے نائب کی، فَيَحْتَاجُ إِلَى نائب، تو اسے نائب کی حاجت ہے، یقوم مقامہ فی ذالک، کہ جو اس میں اس کے قائم مقام ہو سکے، یعنی فیصلہ وغیرہ کرنے میں، وَهُوَ الْقَاضِي، تو وہ نائب قاضی تو ہوگا۔ وَلِهَذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَبْعَثُ إِلَى الْآفَاقِ قُضَاةً، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و نواحی میں وہ قاضیوں کو بھیجتے تھے، کہ سیدنا معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا اور عتاب ابن اسید کو مکہ بھیجا، تو پتہ چلا کہ قاضی کی تقرری یہ امام کی تقرری کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ تو امام کی تقرری جب فرض ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو قاضی کی تقرری بھی فرض ہوگی، فَكَانَ فَرْضًا، تو یہ بھی فرض ہوگی۔ تو یہاں تک دو دلیلیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ فَرِيضَةً مُحَكَّمَةً یا محکمةً، اور امام محمد نے قاضی کی تقرری کو تو فرض محکم قرار دیا ہے۔ اب جو محکم چیز ہوتی ہے وہ پھر منسوخ نہیں ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ، تو اس کو فرض محکم اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لِكَوْنِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي عُرِفَ وُجُوبُهَا بِالْعَقْلِ، کیونکہ امام کی تقرری ان احکام میں سے ہے کہ جن کا وجوب وہ عقل سے جانا گیا ہے، وَالْحُكْمُ الْعَقْلِ لَا يَحْتَمِلُ الْانْتِسَاخَ، اور عقلی حکم منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، واللہ تعالی اعلم۔ اب فرماتے ہیں کہ
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، اور رہا ان کا بیان کہ جو قضا کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کون قاضی بن سکتے ہیں۔ فرماتے فنقول، تو ہم کہتے ہیں الصلاحیت للقضاء لہا شرائط، کہ قضا کی صلاحیت اور اہلیت کی چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقل ہو، یعنی عاقل شخص جو ہے قاضی بنے گا، دوسری بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو اور اکھیارا ہو اور بولنے والا ہو، اور حد قذف سے جو ہے سلامتی ہو اسے، یعنی تہمت کی وجہ سے اس پر حد نہ لگی ہو۔ جیسے کہ ہم نے شہادت میں یہ شرطیں پڑھ لی ہیں، تو جو شہادت کی اہلیت کی شرطیں ہیں وہی قضا کی اہلیت کی شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں فلا یجوز تقلید المجنون والصبی والکافر والعبد والاعمی والاخرس والمحدود فی القذف، تو جب عقل یہ شرط ہے تو پھر مجنون کو قضا کا عہدہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے نابالغ بچے کو قاضی بنانا جائز نہیں، کافر کو، غلام کو، اندھے کو، گونگے کو اور تہمت میں حد لگے ہوئے کو، تو ان تمام کو عہدہ قضا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لأن القضاء من باب الولایت، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قضا جو ہے یہ باب ولایت سے ہے، اس میں جو کہ سرپرستی ہوتی ہے، تو یہ ولایت اور سرپرستی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں بل ہوا اعظم الولایات، بلکہ قضا تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کر ولایت ہے، اور اس میں سرپرستی کا معاملہ ہے۔ وَهَؤُلَاءِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ أَدْنَى الْوِلَایَاتِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ، اور فرماتے ہیں کہ جو یہ مذکورہ مجنون، سبی، کافر وغیرہ ہیں، تو ان کو ادنا درجے کی ولایت جو شہادت ہے اس کی اہلیت نہیں ہے۔ فلا اللہ یکونا لہم اہلیت اعلیٰ اولا، تو دیکھیے فلا اللہ یکونا، یہ لام تاکیدیہ ہے اور اس کا ہم مصدر کا ترجمہ لگائیں گے، تو اعلیٰ میں جو ہا ضمیر ہے وہ شہادت کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو ادنا ولایت کی اہلیت نہیں ہے تو ان کے لیے شہادت سے اعلیٰ جو قضا ہے، تو شہادت سے اعلیٰ کی اہلیت کا ان کے لیے نہ ہونا اولا، یہ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِن شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الْجُمْلَةِ، تو رہا مذکر ہونا تو یہ فی الجملہ قضا سونپے جانے کے جواز کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ عورت بھی جو ہے وہ شہادت کی اہلیت سے ہے فی الجملہ، تو فی الجملہ جب عورت شہادت کی اہلیت سے ہے، کیونکہ عورت وہ گواہ بن جاتی ہے، شہادت دے سکتی ہے سوائے حدود و قصاص کے، تو فرماتے ہیں جب حدود و قصاص میں وہ اہلیت شہادت نہیں رکھتی تو اہلیت قضا بھی نہیں رکھے گی۔ فرماتے ہیں الا انہا، لیکن عورت لا تقضی بالحدود والقصاص، وہ حدود و قصاص میں قضا نہیں کر سکتی، لأنہ لا شہادت لہا فی ذالک، اس لیے کہ عورت کو حدود و قصاص کے معاملے میں جب شہادت کی اہلیت نہیں ہے تو پھر قضا کی اہلیت کیسے ہوگی؟ وَأَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ تَدُورُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، اور قضا کی اہلیت اور صلاحیت یہ شہادت کی اہلیت کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ دائر ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ فَهَلْ هُوَ شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ، اب فرماتے ہیں کہ حلال و حرام اور دیگر احکام کا جاننا کیا یہ قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرط ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں عندنا لیس بشرط الجواز، ہمارے نزدیک تو یہ قضا کا عہدہ دینے کے جواز کی شرط نہیں ہے، بل شرط الندب والاستحباب، بلکہ یہ مندوب اور مستحب کی شرط ہے، کہ یعنی مندوب ہے کہ وہ حلال و حرام کا علم بھی رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں وَعِندَ اصحاب الحدیث کونہ عالما بالحلال والحرام وسائر الاحکام، اور فرماتے ہیں کہ جو محدثین ہیں، اصحاب حدیث محدثین کے نزدیک قاضی کا
حلال و حرام اور دیگر احکام کا عالم ہونا تو اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بلوغ درجۃ الاجتہاد فی ذالک، ان تمام کے علم میں درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہونا، یہ اتنا ہو گیا، کانا کا اسم ہو گیا، یہ اپنی خبر کے ساتھ، تو کانا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر یہ مبتدا بن گیا۔ شرط و جواز تقلید یہ خبر ہے، تو ان تمام کا عالم ہونا اور ساتھ ساتھ درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہونا یہ قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرط ہے۔ ایسے ہی امام کے بارے میں جو ہے ان حضرات نے کہا کہ جو حاکم اور امام اعظم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی حلال و حرام کا عالم ہونا اور ساتھ ساتھ اس میں درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہونا یہ شرط ہے۔ فرماتے وَعِنْدَنَا هَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ الْجَوَازِ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، اور ہمارے نزدیک یہ چیز کہ حلال و حرام کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہو، یہ ہمارے نزدیک جب امام کے لیے یہ جواز کی شرط نہیں ہے تو پھر قاضی کے لیے کہاں سے شرط ہوگی؟ کیونکہ قاضی سے بڑا تو امام ہے۔ فرماتے ہیں امام کے لیے کیوں شرط نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جو امام اور حاکم ہے وہ علماء اکرام سے وہ پوچھ کر کے جو ہے قضا کر دے، تو جب وہ کر سکتا ہے تو قاضی بھی تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ناش نہ ہو اسے نہ بنایا جائے کیونکہ وہ غلط زیادہ کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے جو امام اعظم حاکم ہوتا ہے اس کے لیے جواز کی شرط نہیں ہے، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَن يَقْضِيَ بِكَلَامِ غَيْرِهِ، اس لیے کہ امام کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوسرے سے گفتگو کر کے فیصلہ کر دے، مطلب عالم سے پوچھ تو دوسرے سے گفتگو کر کے کیسے؟ بالرجوع الی فتوی غیرہ من العلماء، علماء اپنے علاوہ علماء کے فتوے کی طرف رجوع کر کے جو ہے وہ فیصلہ کر دے، وہ قضا کر دے۔ فقضا فی القاضی، اور ایسے ہی ہمارے نزدیک قاضی کے معاملے میں ہے کہ قاضی کے لیے بھی یہ عالم ہونا اور درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے سے پوچھ سکتا ہے۔ فرماتے لیکن مع ھذا، لیکن اس کے باوجود، یعنی وہ الگ بات ہمارے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کے باوجود لا ينبغي ان يقلد الجاہل بالاحکام، اس کے باوجود بھی احکام سے نا آشنا شخص کو قضا کا عہدہ دیا جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الجاہل بنفسہ ما یفسد اکثر مما یصلح، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو خود ناشنا اور جاہل ہے تو وہ اس سے زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا ما یصلح، کہ جتنی وہ اصلاح کرے گا، تو اصلاح سے زیادہ تو وہ فساد یعنی غلط فیصلے اور غلط قضا کر دے گا۔ بل یقضی بالباطل من حیث لا یشعر بھی، بلکہ وہ باطل قضا کر دے گا یعنی جہاں سے اسے جس کا اسے شعور تک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، قاضٍ فی الجنۃ وقاضیان فی النار، کہ ایک قاضی تو جنتی ہے اور دو قاضی ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہیں۔ فرماتے ہیں رجل علم علما فقضى بما علم فهو فی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرے اور پھر اپنے علم کے مطابق قضا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص علم حاصل کرے اور اپنے علم کے خلاف قضا کرے تو وہ جہنمی ہے، اور جو شخص جاہل رہا اور پھر اپنے جہالت کے مطابق قضا کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی کہ ایسے شخص کو قاضی بنایا جانا مناسب نہیں ہے، الا انہ لو قلد، لیکن اگر احکام سے نا آشنا شخص کو قضا کا عہدہ دے دیا جائے، قلدہ، اس کو قاضی بنا دیا جائے، جاز عندنا، تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہو جائے گا، لأنہ یقدر علی القضاء بالحق بعلم غیرہ بالاستفتاء من الفقہاء، اس لیے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے پر قادر ہو جائے گا دوسرے کے علم کے ذریعے، یعنی کہ وہ فقہاء کرام سے فتویٰ لے کر پوچھ کر وہ قضا کر سکتا ہے۔ تو اب اس کو عہدہ قضا دینا یہ فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ باطل قضا کر دے
یا بگاڑ پیدا کر دے تو یہ تو دوسری چیز میں خرابی ہے، دوسرے اعتبار سے ہے، تو ہم کہیں گے فی نفسی تو جائز ہے، فاسدا لمعنی فی غیرہ، لیکن ایسے معنی کی وجہ سے فاسد ہے کہ جو معنی اس کے غیر میں ہے، وہ غیر کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ باطل قضا کر سکتا ہے یا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں والفاسد لمعنی فی غیرہ، اور ایسے معنی کی وجہ سے جو فاسد ہو کہ جو معنی فساد کا غیر میں ہے، تو ایسا فاسد تو وہ حکم کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارے نزدیک جائز کی طرح، تو جائز کی طرح ہی وہ حکم کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ ینفذ قضایاہ التی لم یجاوز فیہا حد الشرعی۔ فرماتے ہیں کہ تو اب ناآشنا جو شخص ہے تو اگر اس نے فیصلے کر دیے تو اس کے قضایا اور فیصلے نافذ ہو جائیں گے جب تک ان میں حد شرع سے تجاوز نہ کیا گیا ہو۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اور احکام سے نا آشنا جو شخص ہے تو اس کو قاضی بنایا جانا یہ بیع فاسد کی طرح ہو گیا، کہ بیع فاسد انہو مثل الجائز، کہ وہ جائز کی طرح ہے ہمارے نزدیک حکم کے حق میں، کہ جیسے بیع جائز کے اندر مشتری کو تصرفات کا اختیار ہوتا ہے، ایسے بیع فاسد میں بھی ملکیت کا ثبوت ہو جائے گا اور جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے، نافذ ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی اس کو قاضی بنا دیا تو قاضی بنایا جانا جائز ہے اور اس کے قضا بھی نافذ ہو جائیں گے، قضا حاضہ، ایسے ہی یہ ہے احکام سے ناآشنا شخص کا قاضی بنایا جانا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا الْعَدَالَةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ۔ ہاں فرماتے ہیں ایسے عادل ہونا، تو عدالت یعنی فاسق نہ ہونا، تو عدالت جو ہے یہ قضا کے قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرط نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے عدالت جب شہادت کی شرط نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ تو امام شافعی کے نزدیک شرط ہے کہ ان کے نزدیک فاسق جو ہے وہ شاہد نہیں بن سکتا تو قاضی بھی نہیں بن سکتا، تو ہم کہیں گے لاکنھا شرط الکمال، لیکن قاضی کمال پر پہنچا ہوا تبھی ہوگا جبکہ وہ عادل بھی ہو، تو ہمارے نزدیک یہ عدالت کمال کی شرط ہے، فیجوز تقلید الفاسق، تو فاسق کا قاضی بنایا جانا جائز ہے، وتنفذ قضایا ہو، اور اس کے قضایا اور اس کے جو اس کے فیصلے ہیں وہ نافذ ہو جائیں گے اذا لم یجاوز فیہا حد الشرعی، جبکہ ان میں حد شرع سے تجاوز نہ کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک عدالت یہ جواز تقلید کی شرط ہے، قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرط ہے، تو اس کا مطلب فلا یصلح الفاسق قاضیا عندہ، امام شافعی کے نزدیک فاسق قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ بناء علی ان الفاسق لیس من اہل الشہادت عندہ، اس بنیاد پر کہ فاسق ان کے نزدیک اہلیت شہادت سے ہی نہیں ہے تو اہلیت قضا سے بھی نہیں ہوگا، وعندنا ہوا من اہل الشہادت، اور ہمارے نزدیک قاضی جب ہمارے نزدیک فاسق جب اہلیت شہادت سے ہے فیکون من اہل القضاء، تو وہ اہلیت قضا سے بھی ہوگا اور وہ قاضی بھی بن سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ فاسق کو قاضی نہ بنایا جائے، لیکن لا ينبغي ان يقلد الفاسق، لیکن مناسب یہی ہے کہ فاسق کو یہ قضا کی ذمہ داری نہ سونپی جائے، اس لیے کہ قضا یہ امانت عظیمت، یہ بڑی امانت کا نام ہے، اور وہ امانت کیا ہے کہ اس میں دیکھیے مال کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، بزا کا اور جانوں کا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے بڑی امانت کا نام ہے، وہی امانت الاموال، کہ اس میں مالوں کی امانت ہوتی ہے، بزا کی امانت ہوتی ہے اور جانوں کی امانت ہوتی ہے، کہ کبھی مال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی ہے، نکاح ہوئی ہے، اس کا کبھی جان کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قصاص واجب ہو گیا یا نہیں، تو فرماتے ہیں فلا یقوم بوفائها الا من کمل ورعه وتم تقواہ، تو ان چیزوں کی ادائیگی کو وہی انسان قائم کر سکتا ہے کہ جس کا ورع اور پرہیزگاری اس کی کمال کو پہنچی ہوئی ہو اور اس کا تقوی جو ہے وہ مکمل ہو، لیکن فرماتے ہیں الا انہ مع ھذا، لیکن اس کے باوجود بھی لو قلدا،
اگر فاسق شخص کو قاضی بنا دیا جائے جازت تقلید فی نفسہ، تو فی نفسہ تو اس کا قاضی بنایا جانا جائز ہے، وصار قاضیاً، اور یہ قاضی بن بھی جائے گا، لیکن جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ فساد تو یہاں جو ہے نا دوسری چیز کی وجہ سے ہے نا، وہ کیا کہ یعنی یہ ذمہ داری نہ اٹھا پائے گا، کیونکہ یہ اس کے اندر ورع و تقوی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لأن الفساد، اس لیے کہ فساد ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو غیر میں ہے، فلا یمنع جواز تقلیدہ القضاء فی نفسہ، تو فرماتے ہیں کہ جو غیر میں جو فساد کا معنی ہے، تو اس کی وجہ سے جو فساد ہے تو یہ فساد اس فاسق شخص کے فی نفسی قضا کی ذمہ داری اٹھائے جانے کے جواز کے معنی نہیں ہوگا، یعنی کہ فی نفسی تو یہ قضا کے عہدے کو سنبھال سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو انسان خود سے قضا کا مطالبہ کرے تو اس شخص کو قاضی بنایا جانا یہ صحیح ہے، یا اسے قضا کا مطالبہ اس کا نہ کرنا یہ شرط ہوگا؟ تو فرماتے ہیں نہیں، قضا کے مطالبے کا نہ ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا تَرْكُ الطَّلَبِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ بِالْإِجْمَاع، تو فرماتے ہیں کہ قضا کا عہدہ دیے جانے کے جواز کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ قضا کے عہدے کے مطالبے کو چھوڑ دے، یہ بالاجماع شرط نہیں ہے، تو پھر جو قضا کا مطالبہ کرے اس کو بھی قاضی بنایا جانا یہ جائز ہے بغیر کسی اختلاف کے، لأنہ یقدر علی القضاء بالحق، کیونکہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے پر قادر ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن لا ينبغی ان یقلد، لیکن جو قضا کا مطالبہ کر رہا ہے تو ایسے شخص کو قضا کا عہدہ دیا جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے مطالبہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اپنے کسی مقصد اور فائدے کے لیے کیا ہوا، تو وہ متہم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لأن الطالب یکون متہما، اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا وہ لوگوں کی نظر میں متہم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی سے یہ مروی ہے کہ فرمایا انا لا نولی امرنا ھذا من کان لہ طالبہ، کہ ہم اپنے اس معاملے کا، جو قضا کا معاملہ نا، اس قضا کے معاملے کا والی نہیں بنائیں گے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں دیں گے، من اس کو کہ جو انسان اس عہدے کے لیے مطالبہ کرنے والا ہو۔ اور نبی علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں من سأل القضاء وکلا الی نفسہ، کہ جو قضا کا سوال کرے، منصب قضا کا طالب ہو، تو پھر یہ خود اس کی طرف جو ہے اس کا معاملہ سپرد کر دیا جائے گا، یعنی خود اس کے ذمے یہ معاملہ ہوگا، اور پھر کسی فرشتے کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ومن اجبر علیہ، اور جو قضا پر مجبور کیا گیا اسے مجبوراً قاضی بنایا گیا، تو فرماتے ہیں تو نزل علیہ ملکن، اس کے پاس فرشتہ جو ہے اترتا ہے، یسددہ، جو اس کو سیدھی راہ پر چلائے رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان الطالب لا یوفق لاصابۃ الحق، کہ جو قضا کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کو حق فیصلہ کرنے کی جو ہے اس کو توفیق نہیں دی جاتی ہے، تو حق فیصلہ کرنے کی اس کو توفیق میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اس عہدے پر مجبور کر دیا جائے والمجبر علیہ یوفق، تو اس کو جو ہے ضرور توفیق ملک ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے درستگی کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ فرماتے وَأَمَّا شَرَائِطُ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ، تو یہ جو پیچھے شرائط تھیں تو یہ تو قاضی کے اندر جو ہونا چاہیے وہ تھیں، اب یہ کہ قاضی افضل کون ہوگا اور اکمل قاضی کون ہوگا، تو فضیلت و کمال کی شرط یہ ہے کہ ان یکون القاضی عالما بالحلال والحرام وسائر الاحکام، کہ قاضی حلال و حرام اور دیگر احکام کا علم رکھنے والا ہو، قد بلغ فی علمہ ذالک حد الاجتہاد، اور اس کے ان تمام چیزوں کے علم میں وہ درجہ اجتہاد کو بھی پہنچا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر لوگوں کا جو معاشرہ اور رسم و رواج ہے اور ان کا جو تعامل ہے ان کا بھی اسے علم ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ وہ عادل ہو اور پرہیزگار ہو، تہمت سے
جو ہے وہ بچا ہوا ہونا چاہیے، تہمت سے پاک ہو، اور اپنے نفس کو جو ہے لالچ سے وہ بچانے والا ہونا چاہیے، لالچ کی گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ قاضی جو ہے نا وہ طمع والا نہ ہو، اس لیے کہ قضا جو ہے وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمُقَلَّدُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ، تو جب قاضی ان صفات کے ساتھ جو ہے مقلد ہوگا، متصف ہوگا، اور جو ہے ان صفات کے ساتھ ساتھ اس کو عہدہ دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا۔